الزانی اس کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، زنا کرنے والا مرد۔ لا ينکحو وہ نکاح نہیں کرے گا، لا ينکحو کا کیا معنی ہے؟ وہ نکاح نہیں کرے گا، یہاں تک اس کا معنی الا مگر، الا کا کیا معنی ہے؟ مگر زانیتن کس سے نکاح کرے گا؟ زانیہ عورت سے، او مشرکتن یا مشرکہ عورت سے۔ یہاں تک بات مکمل ہے۔ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا کس سے؟ زانیہ عورت سے یا زانیہ یا مشرکہ سے۔ بس زانیہ اور زنا کرنے والی عورت، زانیہ عورت، بس زانیہ زنا کرنے والی عورت لا ينکحوہا اس سے بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا مگر کوئی زانی مرد۔ اور اب پہلے مرد کے بارے میں تھا کہ مرد جو ہے، زانی مرد جو ہے وہ زانیہ سے یا مشرکہ سے کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا۔ نکاح کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وضاحت میں کریں۔ اور اب عورت کا ذکر ہے، پہلے مرد کا تھا کہ جو زانیہ ہے اس سے بھی کوئی نکاح نہیں کرے گا سوائے زانی مرد کے یا مشرک مرد کے۔ زانی اور مشرک کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وضاحت میں کریں۔ ترجمہ سمجھیں، حرم یہ کام حرام کیا گیا ہے۔ کون سا کام؟ یہ نکاح والا کام، زانی مرد کا عورت کے ساتھ، عورت کا مرد کے ساتھ، یہ کام حرام کر دیا گیا ہے۔ ذالکہ یہ کام، حرم حرام کر دیا گیا، ذالکہ یہ کام علی المؤمنین مومنوں پر، مومنوں پر یہ کام ایمان والوں پر کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام کر دیا گیا ہے۔ لفظی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ کوئی ایسا لفظ جو آپ کو ثانی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، الا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، زانیہ مشرکہ، زانیہ لا ينکحو الا زان، یہ زان لفظ جو ہے یہ عربی میں، مشرک بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حرام اس اردو میں استعمال ہوتا ہے، ذالک عربی میں ہوتا ہے المؤمنین۔ تو اس میں سے 1 2 3 4 لفظ ایسے جو عربی، باقی سارے ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ 70% ہماری اردو زبان میں، عربی جو قرآن مجید کی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہمیں ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ صرف اس چیز کی ہے کہ ہم نے ایک چیز ذہن سے نکالنی ہے کہ ہمیں یہ زیادہ ترجمہ نہیں آتا، ہمیں ترجمہ آتا ہے۔ 70% الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قرآن مجید کی عربی کی، وہ جو 20% ہے وہ ہم سیکھ لیں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں کیا آ جائے گا؟ سمجھ آ جائے گا، تو بات ہمیں سمجھ آنے لگ جائے گی۔ اس لیے مقصد یہ ہے کہ جب آپ غور کرنا شروع کرتے ہیں، آپ ہاں یہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کوئی تمام معمولی زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بات ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بات ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ زانی مرد زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، اور زانیہ عورت اس سے مشرک اور زانی کی نکاح کرے گا۔ اور یہ کام جو یہ شادی والا کام ہے یہ کس پر حرام کر دیا گیا؟ مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔ اچھا، یہ معنی تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، جب یہ سادہ سادہ ترجمہ ہم پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک زنا کرنے والا مرد ہے تو کیا وہ کسی نیک عورت سے شادی نہیں کر سکتا؟ کیا وہ صرف زانیہ عورت سے ہی شادی کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، یا مشرکہ سے، مشرک یہاں لفظ اس وجہ سے مشرکہ کو ذکر کیا گیا ہے کہ مشرکہ اس کام کو، شرک کرنے والے لوگ اس کام کو حرام سمجھتے نہیں ہیں۔ جو زانی مرد ہے یہ ہمیشہ کس سے نکاح کرے گا؟ یہ کوئی نیک صالح عورت تو نہیں ڈھونڈے گا، یا اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ مفسرین نے اس کا معنی اس طریقے سے کیا ہے کہ یہاں نکاح سے مراد شادی نہیں ہے، یہاں نکاح سے مراد عام شادی نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں شادی، یہ اس نکاح سے مراد شادی، اس نکاح سے مراد جماع ہے، اس نکاح سے مراد کیا ہے؟ جماع، بستری۔ کہ زانی مرد جو ہے وہ جماع کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یا زانیہ کو ڈھونڈے گا یا مشرکہ کو ڈھونڈے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یہاں سے مراد شادی نہیں ہے کہ جو زانی ہے، مرد ہے جس نے زنا کیا ہوا ہے، اس کی شادی صرف زانیہ اور بدکارہ عورت سے ہو، نہیں، یہ معنی نہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ یہ جو زانی ہے یہ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، گن مارنے کے لیے
زانیہ کو ڈھونڈے گا یا مشرکہ کو ڈھونڈے گا؟ زانیہ تو بدکار ہے، مشرکہ کو مشرکہ کو اس وجہ سے ڈھونڈے گا کہ وہ لوگ اس کام کو حرام نہیں سمجھتے ان کے نزدیک، وہ مشرک کو۔ یہ جو زانیہ عورت ہے اس سے کون نکاح کرے گا؟ جو نکاح کرے گا جو زانی مرد ہے یا مشرک ہے، مشرک کے نزدیک یہ کام حرام ہے، وہ آٹومیٹک کیا کرے گا؟ اس کو کیا جائے گا، یہ پتھر مار مار کے اس کو کیا کیا جائے گا؟ مار دیا۔ لیکن اگر کوئی کم بارہ مرد اور کماری عورت اگر زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا ثابت ہو جائے اور یہ قبول بھی کر لیں تو پھر ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 گھوڑے مارے جائیں گے پچھلی آیت میں دونوں کو، اور گھوڑے کیسے مارتے ہیں کل بتا دو گے، اور ان کو 1 سال کے لیے جلا بدل کر دیا جائے گا، ملک بدل کر دیا جائے گا۔ سیدنا عمر صدیق اور سیدنا عمر فاروق کے دور میں اس طرح کے واقعات ہوئے اور انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ان دونوں کو سزا دی اور ان کی آپس میں شادی کروا کے ان کو ملک بدل کر، یہ مطلب ہے کہ جو زانی ہے وہ زانیہ سے نکاح کرے گا، یہ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ ان دونوں نے غلط کام کیا تھا، ان کو ان کے غلط کام کی سزا بھی ملی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی ظاہری عشق پیار محبت تھا تو یہ دونوں آپس میں کوئی طریقہ ہے، تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جائز طریقے کے ساتھ اور ان کو 1 سال کے لیے ملک بدل بھی کر دیا۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو زنا ہے یہ اتنا خطرناک عمل ہے اور مسلم معاشرے کی خرابی کے لیے اتنا قبیح ترین اور معاشرے کو خراب کرنے کے لیے اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کو سزا بھی دو اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے بھگا دو، ملک سے بتا دو اس کو 1 سال کے لیے کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں، اس نے اتنا گندا کام ہے، یہ ہے زنا۔ تو اس طرح کی 2-3 لوگوں کو اس طرح کی سزائیں ملے تو دیکھیں بہت مختلف معاملہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں جو نبوی دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت ہے اس میں کتنی حدیں نافذ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ چند عورتیں ہیں جن کو سنسار کیا گیا اور کچھ مرد ہیں جن کو سزا بھی دی، بس باقی نہیں کا معاملہ سیٹ ہو گیا۔ تو اس طرح جب سزائیں ملنا شروع ہو جائیں گی تو پھر دوسرے لوگ بھی ڈریں گے اور جو پچھلی آیت کے اندر بات ہوئی ہے کہ بل یشهد عذابهم طائفة من المؤمنین کہ مومنوں کا ایک گروہ اس سزا کو دیکھ رہا ہو تاکہ کل کو شیطان بھی کسی کو بربلائے تو اس کو یاد آئے کہ سزا ملے گی سب کے سامنے لٹکایا جائے گا۔ دیکھ لیں جب وہ جرم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا، بند ہو جائے گا۔ یہ اس آیت کا معنی مفہوم ہے۔ اب بھی کسی میں کچھ سوال ہے کر سکتے ہیں؟ اور شادی شدہ ہے ان کے لیے سنسار کا حکم ہے، تو یہ جب سنسار کو طریقہ کار اگر لے کر کے کرتے تھے زمین میں اور پھر اس کے بعد وہ پتھر مارے جاتے ہیں، دوران میں کیا ہے موت تک دوران میں کیا ہے کہ سفر کر پتھر مارے گا ان کی موت بات ہو جائے یا کوئی دن ہے یا کوئی تعداد ہے یہ قاضی فیصلہ کرے گا۔ اچھا یہ ہر دور میں مختلف باتیں ہیں۔ جب اس کی آپ نے بتا دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کو اسی طرح ایک جگہ پہ کھڑا کیا گیا اور اس کو پتھر مارے گئے، اتنا دفن کر کے یہ بھی شاید کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ اپنے اپنے علاقے کے حساب سے لوگ ہو گئے اس کو ایک جگہ، بس یہ کہ ایک جگہ اس کو کھڑا کر کے اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اگر اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں تو وہ بھاگ پڑا، وہ اس جگہ پہ بھاگ گیا ہے اب اس کو پتھر لگ رہے ہیں۔ اب وہ وہاں سے جب بھاگا تو راستے میں ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں یہ جو جانوروں کی کھوپڑیاں نہیں ہوتی کہ قربانی میں جب پھینک دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں اس نے دور سے ماری اور اس بندے کو لگی اور وہ گر گیا۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کو آپ اس کو بھاگنے کیوں نہیں کی؟ جب یہ بھاگ رہا تھا اس کو بھاگ رہے تھے، تو اس سے بات یہ بات ہوتی ہے کہ پتھر مار مار کے اگر وہ مر جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر پتھر مارے ہیں لیکن وہ پھر نہیں مرا یا وہ بھاگ نکلا ہے کہیں پہ، قاضی اس کے سچویشن جو ہے وہ دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ اس کو اب یہ بالکل اس کو ختم کرنا ہے یا اس کے بھی صورتحال بند ہو گئی کہ بھائی اب اس کے لیے کافی ایک پتھر مار لیے اس کو اس کی سزا کا احساس ہو گیا، یہ تاریخ